آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اپنی امت کو ابھارا ہے کاموں کو جلدی انجام دینے پر. آپ نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے کاموں میں اعمال میں جلدی کیا کرو. کیا تم لوگ انتظار دیکھ رہے ہو ایسی تنگ دستی کا جو سب کچھ تمہیں بھلا دے؟ محترم حضرات، آج ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وقت کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، ٹائم کو پاس کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ میری زندگی ہو یا آپ لوگوں کی زندگی ہو، ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کا احساس ضرور ہوتا ہے. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تعلق سے اس میں بیان فرمایا ہے کہ 2 ایسی خدا کی نعمتیں ہیں جس کے تعلق سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت ہے انسان کی اور دوسری وقت فرصت ہے، وقت ہے. تو آج جو میرا موضوع ہے وہ وقت ہے، ٹائم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ قسم بھی کھائی ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی. تو یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. یہی وقت ہم فضول کاموں میں لا یعنی باتوں میں گزار دیں گے تو وقت تو گزر بھی جائے گا، اور یقین مانیے یہ وقت دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے. ہمیں اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا سیکھنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. ہر صبح جب بھی ہم اٹھیں ہمیں نماز سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے سارے کاموں کو ہم طے کر لیں کہ مجھے کیا کیا کام آج انجام دینا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے آپ کو کل عطا نہیں فرمایا، اللہ نے آپ کو آج عطا فرمایا ہے. تو خدا کے لیے آج میں جینا سیکھیں. کل وہ اللہ اس کا مالک ہے، کل ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن آج اللہ نے ہمیں دیا ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں. ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. جس کاروبار میں ہم جاتے ہیں وہاں پر بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. اس کے علاوہ نیک کام بھی ہو سکتے ہیں. تو ان تمام کاموں کو ہمیں صبح سے ہی طے کر لینا ہے کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کتنوں کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو تبھی سے ہماری شروعات ہوتی ہے. اب بھاگنے والی ہماری لائف ہوتی ہے، جاب جانے والا جاب پر جاتا ہے، اسکول جانے والے اسکول جاتے ہیں. سب یہ بغیر سسٹم کے، بغیر ترتیب کے دن کا آغاز ہوا تو اس کا آخر بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. دن ہمارا سستی سے جاتا ہے، اور بعض اوقات بعض لوگوں سے یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ ڈپریشن کی بیماری بھی اس وجہ سے ہو جاتی ہے. سوچ رہے ہیں کل کے بارے میں، پرسوں کے بارے میں، سست بیٹھے ہیں موبائل ہاتھ میں اسکرولنگ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ریل آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے. ان تمام باتوں کے اندر ہمارا وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، اور سال 2 سال اور ہماری پوری جوانیاں ایسی ہی گزر جاتی ہیں اور جا رہی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے کاموں کو جلدی کرنے پر. قرآن مجید ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو. اس سے صاف طور پہ یہ معنی نکلتے ہیں کہ انسان کو ایکٹیو رہنا چاہیے، اپنی زندگی سے سستی نکال کر کے، اکھاڑ کر کے پھینک دینی چاہیے. لیکن یہ صرف ہو سکتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کی پرمیشن سے. اگر ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری زندگی سے تو سستی اور کاہلی کو نکال کے باہر پھینک. ہم دعائیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں سستی سے بچنے کی، جس میں سستی کا لفظ بھی ہے، کاہلی کا لفظ بھی ہے. کاموں کو ڈیلے کرنے کے تعلق سے دعائیں ہیں. تو اگر ہم کاموں کو ڈیلے کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور ہمیں آخر میں کیا ملے گی؟ ناکامی ملے گی، ڈپریشن ملے گی، مینٹل ڈس آرڈر کی بیماریاں ملیں گی. جتنی بھی مینٹل ڈس آرڈر کی بیماریاں ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں تو رول اس کا بھی ہے، کاموں میں سستی. اور کاموں میں سستی کس وجہ سے ہے؟ اس کے بہت سے وجوہات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کیا امام ترمذی نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ذرا بغور اس حدیث کو آپ لوگ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اپنی امت کو ابھارا ہے کاموں کو جلدی انجام دینے پر. آپ نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کاموں میں اعمال میں جلدی کیا کرو 7 چیزوں سے پہلے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم لوگ انتظار دیکھ رہے ہو ایسی تنگ دستی کا جو سب کچھ تمہیں بھلا دے؟ تمہارے اوپر وہ فقر و فاقہ آ جائے جس میں تمہیں کچھ بھی یاد نہ رہے، صرف بس کیسے میں اپنا فقر و فاقہ دور کروں، اس چیز کا تم انتظار دیکھ رہے ہو عمل کرنے میں. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغيا، یا اس غنا، اس مالداری کا تمہیں انتظار ہے، ایسا غنا جو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. انسان چھوٹے بڑے کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے. وہ آگے فرمایا او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا تم لوگوں کو انتظار ہے جو تمہیں بالکل بیکار کر دے یا پاہج کر دے، کسی کام کے نہ رہو. ایسی بیماری کا تم لوگوں کو انتظار ہے کیا؟ آگے فرمایا او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو بالکل بیکار کر دے تمہیں.
آگے بیان فرمایا او موتن مجہزن، یہ اچانک آ جانے والی موت کا انتظار ہے تمہیں. آگے بیان فرمایا او الدجال فشر غائب ینتظر، یہ دجال کا انتظار ہے جو آنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں سے سب سے زیادہ بری برائی ہے. فشر غائب ینتظر او الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یہ قیامت کا انتظار ہے. قیامت تو بہت ہی کڑوی چیز ہے. آپ فرمان پڑھتے جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن مجید کی ایک وہ آیت جس کو بہت ہی ہلکا سمجھ کر کے، ہلکا ان دا سینس کہ اس پہ غور نہیں کیا جاتا ہے، اور مجھے معاف کیجئے گا اس آیت کے ایک ٹکڑے کو سستی کا ذریعہ بھی بنا لیا گیا ہے بعض لوگوں کے ذریعے سے. قرآن مجید آج جمعے کا دن ہے اور ہم سب کو معلوم ہے سورۃ الکہف پڑھنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ہمیں سورہ کہف پڑھنا چاہیے. اسی سورہ کہف کے اندر قرآن مجید میں اصحاب کہف کے واقعے کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہرگز یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کر لوں گا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. ہم سب اس کے پس منظر سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ یہودی اہل کتاب آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے چند سوالات انہوں نے کیے تھے. اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور یہ روح کیا ہے. یہ 3 سوالات آپ سے کیے گئے تھے جس پر یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا. تو وحی کا سلسلہ روک دیا گیا کچھ دنوں کے لیے. آپ پریشان ہونے لگے اور کفار کو یہ موقع مل گیا کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کل بتاؤں گا. کفار کو جو اہل کتاب تھے خاص طور سے ان کو تصدیق کا موقع مل گیا، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. یہ ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو کہ روایتوں میں آیا ہے. لیکن ایک دوسرا اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہم لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کی زندگی سے براہ راست اس کا تعلق ہے. ایک اس کا ایسپیکٹ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ہمیں اس آیت سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ آیت کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ مفسرین کا اصول ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ عبرت جو ہوتی ہے، سبق جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے عموم میں ہوتا ہے. قرآن مجید کے جو عام الفاظ آئے ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے عبرت ہیں، تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر درس چھپا ہوا ہے. اس میں کیا ہمارے لیے درس ہے؟ بغور آپ سماعت فرمائیں. فرمایا گیا ہر ایک قاری جب قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس آیت پہ پہنچتا ہے تو آپ ترجمہ کھول کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہرگز ہرگز مت کہنا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے سلسلے میں. اس میں ساری باتیں آ گئی، کہنا بھی آ گیا اور فعل بھی آ گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کہا گیا کہ آپ نے کہا تھا، لیکن یہاں پہ ذکر آ گیا فعل کا، کیونکہ کہنا فعل کے اندر لازماً خود داخل ہوتا ہے. قال یقول کہنا یہ فعل ہی ہے نا. تو فرمایا گیا ہرگز یہ بات مت کہنا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا. آپ یقین مانیے امت کو، قوم کو کس چیز پر ابھارا گیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل نہیں کروں گا، بلکہ کہا گیا ہرگز مت کہنا. ولا، آپ ذرا الفاظ کی جو ساؤنڈ ٹون ہے وہ دیکھیں آپ، ولا تقولن لشیء، ہرگز یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا مگر جو اللہ چاہے. یعنی آپ کو آج میں جینا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے آپ پہ عائد کر رکھی ہیں اس کو آپ کو انجام آج دینا ہے. میں کل کا بہانہ نہیں بنا سکتا، جو ذمہ داریاں مجھے آج نبھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن آپ نے اپنی پوری 100% لگا دیا کاموں کو پورا کرنے میں. آپ نے فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے اپنے معمولات کو ترتیب دے لیا اور آپ نے کہا کہ میں ہاں یہ کام مجھے جو ہے مجھے انجام دینا ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہ تو کہتے تھے کہ صبح سے پہلے شام کا انتظار مت کرو اور شام سے پہلے صبح کا انتظار مت کرو. وہ تو حاضر میں جینے والے لوگ تھے. اور ہم نے کہاں کی جو ہے وہ سوچ رکھی ہے کہ پرسوں کیا کرنا ہے، 1 سال کے بعد کیا کرنا ہے، پھر 2 سال کے بعد یہ کرنا ہے. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ڈپریشن، فکر، غصہ، اریٹیشن. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ خیالی دنیا کے اندر جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سکون جو ہے ہم سے سلب ہو چکا ہے. تو فرمایا گیا کہ اپنی طاقت بھر کوشش انسان کو آج میں جینے کے لیے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے آج. کل تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کل کس کے اختیار میں ہے؟ الا ان یشاء اللہ، وہ اللہ کے اختیار میں ہے مگر جو اللہ چاہے. آج محنت کرو، کل انشاءاللہ اس کا نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. کل اس کا نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن بدقسمتی کہیے کام ٹالنا ہوتا ہے، اس میں کہہ دیتے ہیں مسکرا کر کے انشاءاللہ کل کریں گے. ہم لوگوں کو جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو بھی نیک کام ہے جس کی اللہ میں توفیق دے رہا ہے، اس کو آج ابھی کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھیں گے زندگی کے اندر انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا، زندگی کے اندر سے پریشانیاں جائیں گی. ورنہ ہوتا کیا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو ٹالنے کے سبب ہمارا مائنڈ بھی اسٹریس میں رہتا ہے، کیونکہ ذہن میں تو رہتا ہی نا، کرنا تو ہے ہی نا ہمیں، تو خوشی سے ہم جی بھی نہیں پاتے ہیں. پھر تو ہمیں چاہیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
جو چیز نہیں لکھی ہے ہماری مقدر میں ہم کتنی کوشش کر لیں الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کل کروں گا تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کل میرے کنٹرول میں ہے. آپ کے کنٹرول میں ہے کل نہ، ہمارے اختیار میں جو اللہ نے دیا ہے ہمیں عطا کیا ہے وہ آج کیا ہے، کل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی انسان کوئی عمل کرے گا وہ آج میں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آج دے رکھا ہے، عطا کیا ہے کہ آج عمل کر، اپنی عملی سرگرمیاں انجام دے. کل کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں. الا ان یشاء اللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کیا کر جب تو بھول جایا کر. ایک تاریخی پس منظر ہو گیا، ایک عمومی اس کا سبق ہے جو ہم انسانوں کے لیے ہیں. جب ہم یہ چیز بھول جایا کرے، سستی کاہلی ہم پر آ جایا کرے اور ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جائے اور کاموں کو ٹالنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کر جب یہ چیز بھول جائے. پھر اللہ کو یاد کر لے کہ اللہ نے تجھے آج کا مکلف بنایا ہے، تجھے آج میں رہ کے کام کرنے ہیں. یہ دن اللہ تعالیٰ نے تجھے تحفے میں دیا ہے. اپنی اسٹریٹجی بناؤ، اپنی پلاننگ کرو صبح سے پہلے کہ مجھے پورا دن کیسے گزارنا ہے، سستی کے ساتھ میں نہیں گزارنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کیا کر اِذَا نَسِيتَ، بھول جایا کر اس بات کو جو پیچھے ذکر ہوئی ہے. پیچھے کیا ذکر ہوئی ہے کہ الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بڑا ایمان افروز کلمہ ہے یہ تو، لیکن یہ سوء ظن ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلمہ بگاڑ دیا گیا ہے. جب کوئی کام ٹالنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ، دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے انشاءاللہ. بات کافی طویل ہو رہی ہے لیکن بڑا جامع اور مختصر پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکلف بنائیں آج کا. انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی جب آپ رات میں اپنا بیٹھ کے محاسبہ کریں گے، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ آج میں نے یہ کام نپٹا لیے. کل پہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، جتنا مجھے کوشش کرنا تھی میں نپٹا چکا ہوں. جو کام بچا ہے اگر بچ بھی گیا ہے تو انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا اتنا ہوا. میں نے اپنا پورا 100% دیا ہے، میرے دل کے اندر کوئی خلق یا کوئی ملامت نہیں ہے. تو یہ تمام جو باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وقت کی اہمیت کو پہچانے ہم. دوسرا جو اللہ نے ہمیں آج دے رکھا ہے، ٹوڈے، آج کا دن، الیوم، اس کی ہم قیمت کو سمجھیں. قبرستان والوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہے. اگر وہ اللہ سے 1 گھنٹہ بھی مانگے، یا اللہ میں 1 گھنٹہ دے دے، صرف آدھا گھنٹہ دے دے یا اللہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کو جو ہے وہ 1 گھنٹہ نہیں ملنے والا ہے. ان کی ٹائمنگ، ان کی ویلیڈیٹی، ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے. لیکن ہمارے پاس ہے، ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں. اپنی زندگی میں ہم ہوش کے ناخن لیں. ہم سوچیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. نیک عمل ہے، نیک عمل کریں، پلاننگ کے ساتھ میں کریں. ہمارے اوپر ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. کسی کا قرض ہے، دینے کی پوری کوشش کریں. آج ہی میں کیسے میں اس کا انتظام کر دوں قرض کا. جو کام بھی پینڈنگ میں ہے آج نہیں بلکہ ابھی نپٹا لیں ہم اس کو.